شادی ہالز بھی آج سے کھولنے کی اجازت، اسٹاف کے لیے کورونا ٹیسٹ کی شرط، مہمانوں کے لیے سماجی فاصلہ اور ماسک کا استعمال لازم، گنجائش سے 50% کم افراد شرکت کریں گے۔ رات 10 بجے شادی ہالز بند کرنے کا پابند بنا دیا گیا۔ اب بجیں گی شہنائیاں، بینڈ باجے سے ہوں گی باراتیں، فیصل آباد ڈویژن بھر میں شادی ہال اور مارکیز کے مالکان کی طرف سے تیاریاں شروع، جوڑے بھی خوش، جبکہ SOPs میں سختی سے عمل درآمد کے لیے احکامات بھی جاری۔ عدالتی احکامات پر ضلعی انتظامیہ فیصل آباد تجاوزات کے خلاف ان ایکشن، رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے باہر AC سٹی کی سربراہی میں آپریشن، فٹ پاتھ پر لگی ٹائلز اکھاڑ دی گئیں، پارک کی 4 دیواری پر لگا جنگلہ گرا دیا گیا۔ چھٹیاں ختم، پڑھائی لکھائی شروع، 6 ماہ بعد ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل گئے، اسکول و کالجز میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کلاسز کا آغاز، SOPs کے تحت طلبہ کی آمد، ماسک پہننا لازم، ٹیمپریچر گن اور سینیٹائزرز کی بھی سہولت موجود، کلاس رومز میں سماجی فاصلے پر بھی پابندی اور عمل درآمد، جبکہ چھٹی کے وقت بھی نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا گیا۔ ایجوکیشن افسران کے اسکولوں کے دورے، انتظامات کا جائزہ لیا، CEO ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کا سہولیات پر اظہار اطمینان، CEO ٹوبہ مہر آفتاب بھی اسکولوں میں گئے، انتظامات چیک کیے، CEO جنگ نسیم زاہد نے طلبہ کو SOP سے آگاہی دی، CEO چنیوٹ ذوالفقار حسین کا خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ۔ جامعات میں بھی تعلیمی نظام پھر سے بحال، GC وومن یونیورسٹی سمیت تمام یونیورسٹیاں کھل گئیں، کورونا SOPs پر عمل درآمد، اساتذہ کی حفظان صحت کے اصولوں سے آگاہی، MPhil PhD اور آخری سیمسٹرز کی کلاسز لگیں گی، انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز اور نئے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری۔ تعلیمی ادارے کھلنے پر طلبہ و طالبات خوشی سے نہال، کورونا SOPs پر عمل کرنا ہے، خود کو اور دوسروں کو موذی مرض سے بچانا ہے، تعلیمی نقصان پورا کرنے کے لیے بھی پرعزم۔ اسکول کھولے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، جب بورڈ کے ایگزام ہوئیں گے تو اچھی تیاری ہوئے گی۔ 6 ماہ میں یقین ہے کہ ٹیچر جو کورس ہمیں دیا ہے وہ کمپلیٹ کروائیں گی۔ حکومت نے جو بھی کورونا سے بیچ ہمیں دیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ کورونا وائرس کو ختم کریں گے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹوبہ میں اسکولوں کی انتظامیہ بھی سرگرم، گورنمنٹ اسلامیہ سیکنڈری اسکول کی جانب سے سینیٹائزر گیٹ نصب، اساتذہ اور طلبہ کو سینیٹائز کرنے کے بعد اسکولوں میں آنے کی اجازت دی گئی۔ ٹوبہ میں گزشتہ روز 7 اساتذہ کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر محکمہ صحت متحرک، اہل خانہ کے سیمپلز لیے گئے، اساتذہ کو گھروں میں آئسولیٹ کر دیا گیا۔ DHO ڈاکٹر کاشف باسوا کہتے ہیں اساتذہ ٹیسٹوں کے بعد اسکولوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ چنوٹ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر محکمہ تعلیم انتظامیہ کا بڑا ایکشن، الاصلاح پبلک ماڈل گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کو سیل کر دیا گیا، CEO ایجوکیشن ذوالفقار حسین نے تحصیلدار کے ہمراہ کارروائی کی۔ سیلاب نے احمد پور سیال میں بھی تباہی مچائی، زیر آب آنے والے دیہاتوں کی رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہ ہو سکیں، چارہ نہ ہونے سے جانور بھوک سے مرنے لگے، پانی کی نکاسی نہ ہونے سے بیماریاں پھوٹ پڑیں، 15 سے زائد بچے بیمار پڑ گئے، مکین پریشان، وزیر اعلیٰ سے علاقہ آفت زدہ قرار دے کر مدد کرنے کی اپیل۔ جنسی بھیڑیے آزاد، خواتین غیر محفوظ ہو گئیں، جنگ میں رواں سال زیادتی کے 100 سے زائد واقعات رپورٹ، خواتین پر جسمانی تشدد کا سلسلہ بھی جاری رہا، دارالامان آنے والی خواتین کی اکثریت جسمانی تشدد کا شکار ہے۔ ملک میں خواتین اور بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات، عوام کی جانب سے مجرمان کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ، مجرمان کے لیے حکومتی وزراء اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نئی سزا تجویز، دین اسلام میں زنا بالجبر سے متعلق سزائیں متعین ہیں، سزاؤں پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ خواتین اور بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات کا حل کیا؟ حکومت کی تجویز، نئی سزائیں علماء، سیاسی نمائندوں اور وکلاء نے مسترد کر دی، ریاست مدینہ کے قوانین لاگو کیے جائیں، اسلام کے تحت تجویز کردہ سزائیں دینے کا مطالبہ۔
خواتین اور بچوں سے زیادتی کے بڑھتے واقعات کا حل کیا؟ حکومت کی تجویز، نئی سزائیں علماء، سیاسی نمائندوں اور وکلاء نے مسترد کر دیں۔ ریاست مدینہ کے قوانین لاگو کیے جائیں، اسلام کے تحت تجویز کردہ سزائیں دینے کا مطالبہ۔ قرآن و سنت میں جو تعین کر دیا گیا ہے اسلامی سزاؤں کا، بہتر یہ ہوگا کہ ان پہ ہی عمل درآمد کرایا جائے۔ نہ بالجبر ہو یا رضامندی کے ساتھ ہو، اس کی سزا جو ہے وہ شریعت نے پہلے طے کر دی ہے۔ فیصل آباد کا انوکھا کیس، لڑائی جھگڑے میں 9 سالہ بچہ نامزد، تیسری جماعت کا طالب علم ضمانت کرانے والدین کے ہمراہ عدالت پہنچ گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نے 25 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ فیصل آباد تھانہ رضا آباد پولیس عطائیوں کو سپورٹ کرنے لگی۔ الشفا ڈینٹل کلینک کے خلاف 2 مقدمات درج ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ضمانت بھی خارج کر دی، مگر تھانہ رضا آباد پولیس ملزم گرفتار نہ کر سکی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا جلد ملزم گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ کشمیر پل انڈر پاس فیصل آباد کے دونوں اطراف ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ 1 ارب 28 کروڑ روپے کا منصوبہ فنڈز کی قلت کے باعث التوا کا شکار۔ حکومت نے منصوبے کی تکمیل کے لیے بقایا رقم بھی جاری کر دی۔ ٹوبہ ضلع میں نئے پیٹرول پمپس کے قیام کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ 4 نئے پیٹرول پمپس کے کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطلوبہ قواعد پورے کرنے والے پمپس مالکان کو NOC جاری کرنے کے احکامات، جبکہ قواعد و ضوابط پورے نہ کرنے والے مالکان کو NOC جاری نہ کیا گیا۔ وادی کنٹرول پروگرام پروان چڑھے اور کیسے؟ فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی مشکلات سے دوچار۔ کورونا کے باعث بند ہونے والی 6 موبائل وینز تاحال نہ چلائی جا سکی۔ DO پاپولیشن ویلفیئر ظفر کموکا نے حکام کو آگاہ کر دیا۔ جدید دور میں بھی فیصل آباد کی LCM کمرشل مارکیٹ بجلی سے محروم۔ فیسکو کو کئی دفعہ درخواستیں دی مگر بجلی کا کنیکشن نہیں دیا جا رہا۔ تاثروں کی بجلی کی جلد فراہمی کی دہائی۔ شورکوٹ پٹوار خانے کی عمارت خستہ حال، پٹواریوں اور سائلین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ، انتظامیہ سے تعمیر و مرمت کی اپیل۔ FBR حکام ٹیکس آڈٹ کیسز پر وقت نمٹانے میں ناکام۔ ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد میں 2017 کے 4600 سے زائد کیسز لٹک گئے۔ آڈٹ تحقیقات مکمل نہ ہونے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے خسارے کا سامنا۔ فیصل آبادیوں کی اکثریت پراپرٹی ٹیکس ادائیگی کے لیے ای پیمنٹ کو ترجیح دینے لگی۔ 2 ماہ میں 5100 ٹیکس گزاروں نے جائیدادوں کا ٹیکس ای پیمنٹ کے ذریعے ادا کیا۔ محکمہ ایکسائز نے آن لائن ادائیگیوں سے 5 کروڑ 11 لاکھ روپے وصول کر لیے۔ فیصل آباد میں چالان ای پیمنٹ پر اوور چارجنگ کی شکایات۔ منی ٹرانسفر ایجنسیاں یہاں پر 20 سے 30 اضافی روپے لینے لگیں۔ CTO حسن افضل کا اوور چارجنگ سے لا تعلقی کا اظہار، شکایت پر قانونی کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی ہدایت پر محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائی۔ پرانا چنوٹ روڈ پر 4 غیر قانونی منی پیٹرول پمپس سیل کر دیے گئے، جرمانے بھی عائد۔ ڈسٹرکٹ آفیسر عبدالستار کہتے ہیں شہر بھر میں مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ چڑھاوالا کی انسداد ڈینگی مہم میں غفلت برتنے والوں کی پکڑ، کام چور اور غیر حاضر ملازمین کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سستی یہاں پر ہونے کے بعد اب سستی پر کالج پرنسپل اور ٹیچر سے وضاحت طلب، لیبر انسپکٹر کو شو کاز۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اسسٹنٹ لائن مین کی کمی کا سامنا، 1700 نئی اسامیوں پر بھرتی نہ کی جا سکی۔ شعبہ جات میں 3000 اسامیاں خالی۔ فیسکو کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ فیسکو کے 631 ملازمین کو مستقل بھی کر دیا گیا۔ ریسنا ٹاؤن فیصل آباد سے ملنے والی 2 کمسن بچیوں کے والدین مل گئے۔
جمرہ کے رہائشی میاں بیوی نے جھگڑے پر بچیوں کو لاوارث چھوڑ دیا. عدالت حکم پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچیاں والدین کے حوالے کر دی. عوام میں کورونا کا خوف دور کرنے کے لیے محکمہ صحت کے اقدامات. نفسیاتی دباؤ ختم کرنے کے لیے فیصل آباد میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی ٹریننگ شروع. عوام میں لیکچر کے ذریعے لیکچرز ڈلیور کرنے کے ساتھ آگاہی اور شعور بیدار کیا جائے گا. فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے 7 ایسوسی ایٹ سیٹوں پر انتخابات. پہلا ووٹ صدر چیمبر آف کامرس سکندر اعظم نے کاسٹ کیا. امبرائڈری ایسوسی ایشن اور دیگر سیکٹر کے ووٹرز نے بھی حق رائے دہی استعمال کیا. امیدوار اور حامی جیت کے لیے پرعزم. ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کے پیش نظر فیصل آباد میں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے قائدین کا ہنگامی اجلاس. عصمت اہل بیت و صحابہ کے عنوان سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے اظہار خیال کیا. توبہ ٹیک سنگھ میں مسیحی برادری کی جانب سے ایک روزہ تعلیمی سیمینار. فیصل آباد ضلع بھر سے فادر سمیت سسٹرز کی خصوصی شرکت. مسیحی برادری نے سانحہ موٹر وے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. کمالیہ منڈی موڑ پر مستحق اور غریب افراد کے لیے آئے میڈیکل اور سرجیکل کیمپ. حسیب آئی کیئر سینٹر کے تعاون سے مریضوں کا مفت علاج کیا گیا. فیصل آباد الفتح اسپورٹس کمپلیکس میں ای لائبریری کو کھول دیا گیا. کورونا وائرس کی وجہ سے ای لائبریری کو بند کیا گیا تھا. حکومتی نوٹیفیکیشن کے بعد ایم پی اے لطیف نذر نے ای لائبریری کا افتتاح کیا.